बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 दिसंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे पीडीएम के 2 रहनुमाओं के ख़िलाफ़। पीडीएम के सरबराह और अपोजिशन लीडर 2 रहनुमाओं के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई राजा रियाज़ और फजल रहमान के ख़िलाफ़ अहम तफ़सीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पंजाब बार कौंसिल की जानिब से जो जस्टिस मलिक शहजाद का जो मामला बना है, जिस तरीके से उन्होंने राना आसिफ जो कि मुअज़्ज़ज़ मेंबर हैं पंजाब बार कौंसिल के, और उनके हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं और उनका जो उनको तौहीन अदालत की सज़ा दी गई है, उस पर पंजाब बार कौंसिल की जानिब से बड़ा सख्त रद्द अमल आया है। और एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है पंजाब बार कौंसिल की जानिब से, जिसमें मज़म्मत की गई है उस फैसले की जिसमें 3 माह की सज़ा सुनाई गई है एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर पंजाब बार कौंसिल को। आज मोरखा 2/12/2022 को लाहौर हाई कोर्ट में मिस्टर जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की अदालत में राना मोहम्मद आसिफ एडवोकेट मेंबर पंजाब बार कौंसिल को गैर कानूनी, ये आपको मैं प्रेस रिलीज सुना रहा हूँ पंजाब बार कौंसिल की। आज मोरखा 2/12/2022 को लाहौर हाई कोर्ट में मिस्टर जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की अदालत में राना मोहम्मद आसिफ एडवोकेट मुअज़्ज़ज़ मेंबर पंजाब बार कौंसिल को गैर कानूनी व गैर आइनी तौर पर ज़बरदस्ती अदालत में बिठाए रखा। जब उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करेंगे, तो उनको साथ ही जो अदालत की पॉलिस थी, जज साहब ने कहा कि इनको अदालत में ही बिठा दें, इनको बाहर नहीं जाने देना। ज़बरदस्ती अदालत में बिठाए रखने और तौहीन अदालत की कार्रवाई करते हुए ज़बानी सज़ा सुनाई गई, जिसमें ना तो कोई नोटिस और ना ही सफाई का मौका दिया गया। इस तरह ये तमाम अमल फेयर ट्रायल आर्टिकल 10A के मुजवज़ा असूलों के खिलाफ है, जिसकी पंजाब बार कौंसिल के जुमला मेंबरान ने शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। पंजाब बार कौंसिल अदालत आलिया से मुतालबा करती है कि फिल फौर तौहीन अदालत की कार्रवाई को ख़त्म किया जाए। इस सिलसिला में कल मोरखा 3/12/2022 को पंजाब भर में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया जाता है। वकला साहिबान से गुजारिश है कि कल बतौर एहतजाज अदालतों में पेश ना हों। अगला लाहेअमल पंजाब बार कौंसिल कल के जनरल हाउस के इजलास में तय किया जाएगा। अब चूंकि वो पंजाब बार कौंसिल के एक इलेक्टेड मेंबर थे लाहौर से, और उनके हवाले से उनको सज़ा सुनाई गई है, और सज़ा भी ऐसे सुनाई गई है कि अदालत में खड़े ही उनको 3 माह की सज़ा सुना दी गई है और उनको अदालत में बिठा दिया गया है कि आप बाहर नहीं जाएंगे। इस पर, और वो एक इलेक्टेड मेंबर थे पंजाब बार कौंसिल के, इस पर जो वकला कम्युनिटी है, बाज़ जो वकला हैं, अभी मैं लहरासफ गोंदल साहब हैं जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के कैंडिडेट हैं, अभी जो आगे इलेक्शन होना है, उनकी जानिब से बाकायदा कहा गया है कि मुअज़्ज़ज़ मेंबर पंजाब बार कौंसिल से माजरत की जाए, जो रवैया उनके साथ रवा रखा गया। तो मामलात इस हद तक चले गए हैं, और अब देखना यह है कि कल पंजाब बार कौंसिल का जो जनरल कौंसिल का इजलास है वो किस तरफ जाता है। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद जो सीनियर जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनके दरमियान और एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर के दरमियान जो मामला है, अल्टीमेटली इसमें सुलह सफाई हो जाएगी और ये जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है ये वापस हो जाएगी। लेकिन जो चीज़ें हैं वो ख़राबी की तरफ जा रही हैं, क्योंकि आज लग रहा था कि चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब इस मामले को हैंडल कर लेंगे, लेकिन चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब से ये मामला हल नहीं हुआ, जिसके बाद फिर रात गए पंजाब बार कौंसिल ने ये प्रेस रिलीज जारी की है और कल के लिए स्ट्राइक कॉल कर दी है। दूसरी जानिब फजल रहमान ने जो कुछ हमारी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन के बारे में कहा, उसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन की जानिब से कल भी एक रैली की सूरत में वो सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे थे, और सुप्रीम कोर्ट में ख़वातीन की इज़्ज़त के हवाले से उसमें एक तो आज़म सवाती का जो मामला था, आज़म सवाती की बीवी को जो वीडियोज़ भेजी गई थी, फिर कंवल शोज़ब की जानिब से जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि उनकी 18 साल की बेटी को वीडियोस बना बना के नामालूम नंबरों से भेजी गई। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इंतहाई अफसोसनाक हैं। फिर जो हमने देखा ज़रताज गुल के बारे में गलत बकवास की जमीयत उलमा इस्लाम के एक रहनुमा ने, और ये अपने आप को कहते तो मौलाना हैं, लेकिन इनकी हरकतें एक आम मुसलमान जैसी भी नहीं हैं। और क्योंकि आम मुसलमान जो भी अल्लाह और उसके रसूल का कलमा पढ़ता है वो ऐसी अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता, ये कज़फ़ के ज़ुमरे में आता है। और कज़फ़ हमारे यहाँ जो इस्लामिक लॉ है उसमें हद लगती है। जब आप किसी पर झूठा बहतान बांधते हैं कि उसका किसी के साथ कोई गैर शरई एक तल्लुक़ है, तो उसको कज़फ़ कहते हैं। और कज़फ़ ये इस पे हद लगती है, जैसे ज़िना पर हद लगती है, इसी तरह कज़फ़ पर भी हद लगती है। और जो कुछ फजल रहमान ने कहा या जो कुछ
ترجمان جمعیت علماء اسلام فے نے کہا یہ انتہائی بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ ایسے لوگ، اور ہمارے یہ بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کا جو بیشتر مولوی طبقہ ہے جو اپنے آپ کو بڑے مولوی کہتے ہیں، وہ سارے اس پر خاموش ہیں، اور سوائے طارق جمیل صاحب کے کسی بڑے نام نے ان کی مذمت ہی نہیں کی، اور وہ اپنی آج بھی بیٹھے ہیں اور وہ اپنے آپ کو مولانا کہتے ہیں۔ بہرحال ان کے خلاف نہ صرف سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی، بلکہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو گڑھ سمجھا جاتا تھا کسی دور میں متحدہ مجلس عمل کا، وہاں پر تحریک انصاف کی خواتین اراکین نے فضل الرحمان کی جانب سے خواتین سے متعلق نازیبا زبان استعمال کرنے پر اسمبلی سیکریٹریٹ میں قرارداد جمع کرا دی ہے۔ پی ٹی آئی کی رکن اسمبلی آسیہ خٹک نے فضل الرحمان کی جلسوں میں خواتین سے متعلق مبینہ نازیبا الفاظ کے استعمال پر قرارداد جمع کرائی ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جلسوں اور پریس کانفرنسز میں خواتین سے متعلق بیہودہ زبان استعمال کرتے ہیں۔ سیاسی مخالفت میں وہ اسلامی اور اخلاقی اقدار کو بھی پس پشت ڈال بیٹھے ہیں۔ قرارداد پر پاکستان تحریک انصاف کی 17 خواتین ممبران کے دستخط موجود ہیں، جبکہ باقی جو تمام ممبران ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا اسمبلی کے، ان کی باقاعدہ جو رضامندی سے یہ قرارداد جمع کروائی گئی ہے، چونکہ کوئی بھی ہمارے معاشرے میں مرد ہو، چاہے وہ باپ کی صورت میں ہو، چاہے وہ بھائی کی صورت میں ہو، چاہے وہ خاوند کی صورت میں ہو، کوئی بھی خواتین کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتا۔ ایسا تو کوئی جانی کو دشمن ہو ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے جاتے، یہاں تو سیاسی دشمنوں کے بارے میں ایسے بد زبانی کی جاتی ہے کہ جس کے اوپر اللہ معاف کرے انسان کو خوف آتا ہے ایسی بات سنتے ہوئے بھی، اور ایسے لوگوں کو سنتے ہوئے کہ یہ کون ہیں جو ہمارے معاشرے کو گندا کر رہے ہیں۔ دوسری جانب راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر ہیں، راجہ ریاض، ان کے خلاف یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ منیر احمد پٹیشنر ہیں، انہوں نے یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو پارٹی بنایا ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان کو پارٹی بنایا ہے، اسپیکر نیشنل اسمبلی کو پارٹی بنایا ہے، اور راجہ ریاض کو اس میں فریق بنایا گیا ہے۔ عدالت میں یہ کہا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی گئی ہے، اور یہ راجہ ریاض کو نااہل کروانے کے حوالے سے درخواست دائر کی گئی ہے، اور اس میں یہ لاہور ہائی کورٹ سے یہ کہا گیا ہے کہ جو رولز ہیں 39 جو رولز ہیں، رولز آف دی پروسیجر اینڈ کنڈکٹ آف بزنس ان دا نیشنل اسمبلی 2007، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ رول جو 39 ہے یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اور اس کے تحت جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ تعینات کیا جاتا ہے آرٹیکل 213 اور 224 کے تحت، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اپوزیشن لیڈر وہ ہوگا جس کو اپوزیشن کی تمام جو ممبران ہیں، بھاری تعداد میں ممبران کی حمایت حاصل ہوگی۔ اس میں یہ کہا گیا کہ راجہ ریاض کو کیسے حمایت حاصل ہو سکتی ہے جو خود پی ڈی ایم کا حصہ ہے، جو خود مسلم لیگ نون کا حصہ ہے، جو خود یہ کہہ چکا ہے کہ وہ اگلا الیکشن نون لیگ کی ٹکٹ پر لڑیں گے۔ وہ اپوزیشن لیڈر آئین کا آرٹیکل جو متعلقہ آرٹیکل ہیں، کیونکہ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ بہت اہم ہو گیا ہے، اپوزیشن لیڈر نہ صرف چیف الیکشن کمشنر ہے، نیب کے ہیں، اسی طرح جو آگے انٹرم سیٹ اپ بنتا ہے اس میں بہت بڑا کردار ہے اپوزیشن لیڈر کا۔ اپوزیشن لیڈر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو واضح طور پر اور جو تگڑی قسم کی اپوزیشن کرے، جس کا اس جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، اور جس کو اپوزیشن کے بھاری اکثریت کی حمایت حاصل ہو۔ یہاں پہ انہوں نے کہا کہ جو یہ معاملہ ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ اپوزیشن لیڈر جن کو بنایا گیا ہے، اس اپوزیشن لیڈر کو وہ خود کہتا ہے کہ میں مسلم لیگ نون کا حصہ ہوں، اور وہ خود کہتا ہے کہ میں مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر ہی الیکشن لڑوں گا، تو پھر وہ کیسے اپوزیشن لیڈر ہو سکتا ہے، یہ کہا گیا ان کی جانب سے۔ اور ساتھ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو 20/6/2022 کو جو ان کو بنایا گیا اپوزیشن لیڈر بنایا گیا، اس کو بھی چیلنج کیا گیا ہے۔ ساتھ پہلے اصل میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی اسپیکر کو، قومی اسمبلی کے اسپیکر کو درخواست دائر کی گئی تھی، اور اس میں یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ آپ راجہ ریاض کو ہٹائیں، یہ آئین کے جو آرٹیکلز ہیں اور جو رولز آف بزنس ہے اس کے خلاف ورزی میں یہ اپوزیشن لیڈر بنایا گیا۔ یہ اپوزیشن لیڈر نہیں بن سکتا، اس کو بھاری اکثریت نہیں ہے اس کے پاس، اور پھر آرٹیکل 63A میں جب ان کی جماعت باہر بیٹھی ہے تو یہ کیسے
اسمبلی میں بیٹھ کر اپوزیشن لیڈر بن سکتا ہے جبکہ ان کی پوری جماعت نے ریزائن دیا ہوا ہے، تو یہ آرٹیکل 63A کے زمرے میں نہیں آتا۔ یہ آرٹیکل 63A میں ان کو یہ ویسے ہی نااہل ہے اور ان کے خلاف اپیلیں پینڈنگ پڑی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو اس وجہ سے ان کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ اور ساتھ اس میں کہا گیا کہ 4 اگست 2022 کو لاہور ہائی کورٹ نے اسپیکر کو ڈائریکشن دی تھی کہ آپ قانون کے مطابق اس درخواست کو ڈیسائیڈ کریں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے اسپیکر نے ان کے خلاف فیصلہ سنانے کی بجائے 4 لائنوں کا ایک آرڈر پاس کرتے ہوئے ہماری درخواست کو خارج کر دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ جو نوٹیفیکیشن ہے ڈیٹڈ 20/5/2022 کا، جس کے تحت ان کو اپوزیشن لیڈر بنایا گیا ہے، یہ اس کو ڈکلیئر کیا جائے نل اینڈ وائڈ اینڈ any appointment which have been made as consequence of the same in view of Article 63A and 199 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, read with Rule 3943 and others of Rule of Procedure and Conduct of Business in the Assembly, National Assembly 2007, and in order to enforce the fundamental rights, especially provided in Article 9, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 37 and 38 of the کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ تو کہا گیا جی کہ آپ ان کو عہدے سے ہٹائیں، ان کا جو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ہے یہ غیر آئینی ہے، یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ رول آف بزنس کے ساتھ کھلواڑ ہے، جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو کنڈیشنز ہیں کسی بھی اپوزیشن لیڈر کے لیے، یہ ان کے اوپر پورا نہیں اترتے۔ یہ آرٹیکل 63A کے تحت ویسے ہی ان کو ڈیسیٹ کیا جانا چاہیے تھا، اور الیکشن کمیشن نے جو ان کو ڈیسیٹ نہیں کیا تھا، نیشنل اسمبلی کے ممبران کو جو لوٹے تھے، اس کے خلاف سپریم کورٹ میں الگ سے اپیلیں پینڈنگ ہیں۔ آرٹیکل 63A میں بڑا کلیئر سپریم کورٹ کی ڈائریکشن آ چکی ہے۔ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ سیاسی جماعت کے بھی رائٹس ہوتے ہیں، اور سیاسی جماعت کے رائٹس کو انفرینج کرتے ہوئے اس کے منحرف ممبر کو اپوزیشن لیڈر بنایا گیا، ایک آئینی عہدہ دیا گیا جو سراسر غلط ہے۔ اور جو ہم نے اسپیکر کو درخواست دی تھی، اسپیکر نے جو اس درخواست کو خارج کیا ہے، اس فیصلے کو خارج کیا جائے، اس نوٹیفیکیشن کو خارج کیا جائے اور راجہ ریاض کو گھر بھیجا جائے۔ بہت اہم درخواست ہے۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب اس میں وکیل ہیں، دیکھتے ہیں اس میں لاہور ہائی کورٹ کا کیا فیصلہ سامنے آتا ہے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے ہی آرڈر کیا تھا اسپیکر کو کہ قانون کے مطابق ان کی درخواست کو ڈیسائیڈ کریں، اور اسپیکر نے بغیر سنے یہ ڈیسائیڈ کر دیا 4 صفحات کا جو فیصلہ ہے، اور الٹیمیٹلی یہ ایلیگل ہے۔ اور لاہور ہائی کورٹ سے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں اچھا فیصلہ آئے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا بھی ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔